يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یا کسی قوم پر سے اپنی نعمت اٹھا نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. وما لهم من دونه من وال، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا والی نہیں جو تباہی سے ان کو بچا سکے. وہی ذات ہے جو تم کو بجلی کی چمک دکھلاتا ہے خوفا و طمعا، ڈرانے کو یا امید دلانے کے لیے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور پانی کے بھرے ہوئے بادلوں کو پیدا کرتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، اور فرشتے بھی ڈر کے مارے اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور وہی خدا صواعق کراکے کو بھی بھیجتا، بجلی کی آواز جس پر چاہے بجلی گر جاتی ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اللہ بہت ہی پکڑ میں بہت سخت ہے. گزشتہ کل اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو عزت، طاقت، استحکام، حکومتیں، کرسیاں، کسی قوم کو عزتیں دیتا ہے، خوشحالیاں دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، تو اللہ غیور ہے. اللہ واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ بندہ یا وہ قوم اس کے نااہل ہو جائے. اور یہ اللہ کا قانون رہا. قرآن اس کو بار بار بیان کرتا ہے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ. تمہارے پاس رہنے کے مکان نہیں تھے، کوٹھیاں نہیں تھی، کھانے پینے کے سامان نہیں تھے، تمہارے پاس خوشحالیوں کی چیزیں نہیں تھی، تمہارے پاس باغات نہیں تھے، نہریں نہیں تھی، پانی نہیں تھا. ہم نے سب کچھ دیا.
پھر تم لوگ جب بھی اللہ سے مانگتے تھے، بارش کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، ہم بارش دیتے رہے، تمہاری کھیتیاں سرزسر سبز شاداب ہوتی رہی، لیکن جب تم نافرمانیوں پر اتر گئے تو ہم نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کوئی چیز دیتا ہے تو پھر اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ الذین ان مکناہم فی الارض الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس آیت میں بھی اشارہ ہے، جب ہم ان کو ٹھکانہ دے، رہنے کی جگہ دے، تو ان کو چاہیے کہ نماز قائم کرے، ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کو ادا کرے، ان کو چاہیے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، ورنہ پھر جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی انجام ہوگا۔ وہ سب کرنے والی ذات اللہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت عجیب بات فرمایا، جب لوگ بخل کرنے لگیں گے، بخیلی، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخیلی کرنے لگیں گے اور حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے، اور اپنی بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتیاں کرنے میں راضی ہو جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلط اللہ علیہم وسلط اللہ علیہم ذلالا، اللہ ان پر ایک ذلت نہیں ذلتوں پر ذلت ان پر مسلط کر دیں گے، پریشانیوں پر پریشانیاں ان پر مسلط ہو جائے گی، ولا ينزعه حتى يرجعوا الى دينهم، اللہ ان ذلتوں کو اس قوم سے، اس بستی سے، اس شہر سے، ان لوگوں سے، اس قوم سے، اس علاقائی قوم سے، ان جماعتوں سے نہیں ہٹائیں گے جب تک کہ یہ لوگ پھر دوبارہ اللہ کے دین کی طرف لوٹ کر نہ جائیں، جب تک توبہ نہ کرے، جب تک اللہ کے دین کے احکام پورا کرنے میں نہ لگے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو ہٹاتے ہیں، یہ وہ کلمہ ہے جس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس سے عذاب ہٹ جاتا ہے، یہی کلمہ ہے جس سے انسان کو عافیت ملتی ہے۔ لیکن آگے ایسی حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تک کہ اس کلمے کے حق کو پورا کیا جائے، اللہ کے احکام کو توڑنے میں بے پرواہی نہ کی جائے۔ صحابہ نے پوچھا، مل استخفاف بحقھا، مل استخفاف بحقھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ گناہ کرنے والے کو گناہوں کو دیکھیں، جب گناہ کرنے والوں کے گناہوں کو دیکھیں، زانیوں کے زنا کو دیکھیں، شرابیوں کے شراب پینے کو دیکھیں، ڈرگ لینے والوں کے ڈرگز کو دیکھیں، چوریاں کرنے والوں کی چوریوں کو دیکھیں، کھلے عام گناہ ہو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو ان کے گناہوں سے روکنے کی ٹرائی اور کوشش نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر ان کا یہ کلمہ پڑھنا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ہے بے پرواہی، یہ ہے بے پرواہی۔ اللہ پھر حکومتوں کو لے لیتا ہے، اللہ دی ہوئی کرسی کو لے لیتا ہے،
اللہ تعالیٰ دی ہوئی خوشحالیوں کو لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں پر مصیبتیں اتار دیتا ہے۔ نہیں دیکھا پچھلے قوم کے حالات جو میں کل بیان کر رہا، نہیں دیکھی آپ نے؟ اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے علماء وہاں پر پیدا ہوئے، علم تفسیر پر، علم فقہ پر، علم کلام پر، فلسفہ پر، منطق پر انہوں نے کتابیں لکھی ہے، جلدوں کی جلد۔ آج بھی قرطبہ ان مسلمانوں کی گئی ہوئی عظمت کو یاد کرتا ہے، وہاں کی دیواریں، وہاں کی باغات ان معماروں کو یاد کرتی ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ ان کی کتابوں کو دریا دجلہ میں کیوں ڈالا گیا؟ ان کو تہہ کیوں کیا گیا؟ ہلاکو خان نے ان کو تباہ کیوں کیا؟ کچھ ہی دن میں 1 کروڑ 6 لاکھ 7 لاکھ مسلمانوں کو تباہ کیوں کیا؟ ان کے بچوں کو دیوار میں ٹکرا کر ختم کیوں کیا؟ ان کی عورتوں سے زنا کیوں کیا گیا؟ کیوں تباہ و بربادی کیوں آئی آپس میں؟ جس کی وجہ مورخین لکھتے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو ایک طرف ڈال دیا، کبھی قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، کبھی قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، آپس میں اختلاف کرنے لگے، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دینے لگے، مسلمان کے خلاف حسد، بغض اور کینہ اور کپٹ کرنے لگے، ایک دوسرے کی چغلیاں عیسائیوں کو جا کر کرنے لگے، ایک مسلمان کو ذبح کرانے کے لیے مسلمان دوسرے عیسائی کو چاپلوسی کرنے لگا۔ یہ مسلمان تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کی ایک وجہ تو عجیب لکھی ہے، عجیب۔ عیسائی آئے، ان مولوی کو پکڑا، دیکھو یہ ہے اتنے پیسے، ہم نے سنا ہے تو بہت بڑا علامہ ہے، تو بڑا مولوی ہے۔ جو نام و نہاد کے لوگ ہوتے تھے، پیسے کھاؤ لوگ ہوتے تھے، وہ پیسے کو لیتے، ان کی تعریف کی جاتی۔ ارے یار، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اس کو آپ بھی حل کر سکتے ہیں، دوسرے کوئی حل نہیں کر سکتے۔ پورے اندلس میں، پورے بغداد میں سارے علماء کے سامنے گئے، اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ کون سا مسئلہ ہے؟ فرماؤ، بتاؤ اصحاب کہف کے کتے کا کلر کون سا تھا؟ کون سا کلر تھا؟ وہ کہتا سفید تھا۔ ہمارے پاس دلائل ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے یار، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ ہے، چھوٹی سی کلر سے کیا لینا ہے؟ اس پر کوئی جنت ہو؟ ہمارے پاس دلائل ہے، ہم ثابت کر کے بتائیں گے کہ اس کا کلر سفید تھا۔ بالکل صحیح بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ کی۔ کہا آپ ممبر پر بیٹھ کر اس کو ثابت کر دو اپنے دلائل کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد دوسری قوم کے پاس گئے اور وہاں سے بڑے عالم کو جو نام و نہاد پیسے کھاؤ ہوتے ان کو پکڑا، کہا یار بڑی تعریف کی اور تعریفوں کے پل باندھ دیے اور پیسے بھی دے دیے، کہا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، آپ بھی حل کر سکتے ہیں، آپ بھی حل کر سکتے ہیں۔ کون سا مسئلہ ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، بتاؤ اصحاب کہف کے کتے کا کلر کون سا تھا؟ اس نے کہا وہ کالا کتا تھا۔ ارے یا ممبر پر بیٹھ کر اس کی وضاحت کرو، دلائل کے ساتھ سمجھاؤ۔ اب ایک نے سمجھایا سفید، دوسرے نے سمجھایا کالا۔ اب یہ دونوں کی قوم جمع ہوتی ہے۔ آج تو ہمارے مولوی صاحب نے وضاحت کر دی، ایسی وضاحت کر دی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ دوسرے نے کہا ایسا نہیں، ایسا ہے۔ وہ دونوں میں پھر لڑائی، پھر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، پھر ایک دوسرے پر مار اور ایک دوسرے پر لڑائی جھگڑے، اس طرح ہوتا رہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے، پھر ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا۔ خلیفہ معتصم باللہ، جس کے دونوں وزیر نصیر الدین چراغی اور الکمی دونوں خلیفہ معتصم باللہ کے وزیر تھے اور نام و نہاد کے وزیر ہوں گے،
دونوں اس کے مخالف ہو گئے۔ ہلاکو خان نے جب ان دونوں کو پکڑا ہے تو ان دونوں کو کہا ہم مشورہ کرتے ہیں کہ تمہارے بادشاہ کو معتصم باللہ کو کس طرح قتل کیا جائے۔ سب نے مشورہ دیا کہ ویسے ہی اس کو ذبح کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ان دونوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمارے بادشاہ کو ایسے آپ کی تلوار ان کے خون میں ناپاک نہ کرو، گندی نہ کرو، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ایسا کرو، ایک چمڑے میں اس کو باندھو، ایک چمڑے میں اس کو باندھو اور اس کو رولا جائے، اس پر چلا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ تو علقمی کو کہا، نصیر الدین کو کہا ہم نے تمہارے بادشاہ کو تمہارے سپرد کیا ہے، تم ان کو قتل کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ چمڑے میں باندھا اور پھر لات سے پیر سے پورا دن لوگوں نے مارا، اور یہ مر گیا تو پھر پوری تاتاڑی قوم کو کہا اب اس کو پیر سے کچلو، پیر سے کچلو۔ یہ معتصم باللہ عیاشیوں میں بدماشیوں میں شراب اور کباب میں ناچ گانوں میں ان لوگوں کی زندگی گزرتی تھی، ان لوگوں کی زندگی گزرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کے یہاں تو حوض تھے، حوض کے اندر میں جواہرات رکھے تھے، سونا اور چاندی رکھا تھا، بڑے بڑے پرلز مہنگے سے مہنگے انہوں نے اندر رکھے تھے۔ ہلاکو خان نے اس پورے حوض کو قبضہ کر لیا اور بادشاہ کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد معتصم باللہ نے جب بھوک لگی، پیاس لگی، تو نے فوج سے کہا پلیٹ کھولو، اس میں ان جواہرات کو رکھو، سونا کا رکھو، اس کے سامنے پیش کرو کہ اس جواہرات کو کھا لے، اس پرلز کو کھا، اس سونے کو کھا، اس چاندی کو کھا۔ اس نے کہا مجھے کھانا چاہیے، یہ کیسے میں کھاؤں، یہ کیسے میں گلے سے اٹھاروں؟ تو اس وقت بادشاہ ہلاکو خان اس کو بلاتا ہے، یہ تو نے جمع کیا، لوگوں کے خون کو چوسا ہے، عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، لوگوں کی مدد نہیں کی، قوم کو تباہ و برباد کیا، تم نے مالوں کو جمع کیا، مالوں کو جمع کر کے اپنی کوٹھیاں بھر دی، اپنی جائیداد بھر دی اور اپنی بینک بیلنس بھر دیا، اور قوم پریشان ہے، تم نے ان پر خرچ کیوں نہیں کیا؟ تمہارے منہ میں اسی کو ٹھوسا جائے گا، اسی کو ڈالا جائے گا اور یہی تمہارا کھانا بنے گا۔ آج دیکھو دنیا میں یہی حالت ہے، قوم کی حالت دیکھو اور قوم کے وڈیروں کی حالت دیکھو۔ قوم کے وڈیروں کو چھوڑو، معمولی قسم کا ایک مالدار آدمی وہ بھی اللہ کو بھولا ہوا ہے اپنی مال و دولت کے نشے میں، اور ایک یتیم، ایک ویڈو عورت، ایک بیوہ عورت تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے کہ یہ چیز کام آنے والی ہے، ساتھ آنے والی ہے۔ امام رازی جیسا وقت کا بڑا امام، وقت کا بڑا مفسر، اس سے بڑا محقق نہیں گزرا، جس نے اپنی کتاب تفسیر کبیر لکھی ہے، تفسیر کبیر لکھی ہے کئی جلدوں میں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، کون سا بادشاہ تھا؟ ان کے زمانے میں شہاب الدین گوری تھا، اور اپنے گوری خاندان کا سب سے بڑا مالدار بادشاہ تھا، سب سے بڑا سمجھدار بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ امام راضی اس کے دربار پر چلے گئے اور اس کو کہا، بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اور کیا کہا سامنے جا کر، تیرا ادب نہیں کرتا یا سلطان العال، یا سلطان العال، تو اپنے آپ کو بڑا بادشاہ سمجھتا ہے، میری بات سن لے، لا سلطان کا تبکی، تیری حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے، ولا تلبیس الراضی یبکی، اور راضی کی چاپلوسی بھی باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس کی بات امام راضی کی بات اس بادشاہ شہاب الدین گوری نے جب سنی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو ہے کہ میں دنیا سے کیا لے جاؤں گا، یہ قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ قوم کی حالت، آپس میں اختلاف، آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر تو رفع یدین کیوں نہیں کرتا، تو آمین بالجہر کیوں نہیں کرتا، تو یہ کیوں نہیں کرتا، تو یہ نہیں کرتا، تو کافر ہے، وہ کہتا ہے تو کافر ہے، وہ کہتا ہے تو کافر ہے، چاروں طرف اور بارڈروں پر فوجیں لگی ہوئی ہے مسلمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ آپس میں مر رہے ہیں، یہ آپس میں پٹ رہے ہیں، آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کی عذاب نہیں آئے تو اور کیا آئے گا، اور کیا آئے گا؟ حافظ ابو العباس 1,00,000 حدیث کا حافظ، اس کو پوچھا تم نے بغداد کیوں چھوڑا، تم نے بغداد کیوں چھوڑا؟
اس نے کیا جواب دیا؟ حافظ ابو العباس زمانے کا بڑا محدث، اس کو پوچھا تم نے اندلس بغداد کیوں چھوڑا، بھاگ کے کیوں گئے؟ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ عاشق رسول ہے جس نے 12,000 قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کیا۔ یہ وہ حافظ حدیث ہے جس نے 12,000 قربانیاں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ عاشق رسول تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ میرا بھائی بغداد میں رہتا ہے، 50 سال تک میرے بھائی نے تجارت کی اور وہ تجارت میں مشہور تھا، پورے شہر میں مشہور تھا۔ 50 سال کے بعد جب میرے بھائی کا انتقال ہوا تو کسی نے پڑوسی سے پوچھا یہ کیا ہوا یہاں، اس کو کیا ہوا؟ کہا ایک پردیسی تھا مر گیا، ایک پردیسی تھا مر گیا، 50 سال رہا اس کے ساتھ، اس کو پردیسی کہہ رہا ہے۔ گویا مسلمان میں آپس میں محبت بھی نہیں تھی، ایک دوسرے میں محبت نہیں، ایک دوسرے میں عداوت۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آج بھی زمانے جاہلیت کی باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہے، یہ تو یہاں کا 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 ہے، ہمیں کیا لینا دینا اس کے جنازے میں، ہمیں کیا لینا دینا اس کی خبر پوچھنے میں۔ یہ مسلمانوں کی تباہی مسلمانوں کو تباہ کرنے والی ہے، آپسی اختلاف۔ سالم بن عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے پوتے سالم، جب یہ طواف عمرہ کے لیے پہنچے مکہ المکرمہ، ہشام ابن مالک نے اعلان کر دیا کہ ابھی میں طواف کے لیے جا رہا ہوں، دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی مطاف میں نہ آئے۔ سالم بن عبداللہ، حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عمر کے پوتے تابعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں تو جاؤں گا، اللہ کا گھر ہے، اس میں سب جا سکتا ہے۔ جا کر طواف کیا۔ فوج نے ہشام بن ملک سے کہا یہ تو نہیں مانتے ہیں، طواف میں لگے ہوئے ہیں، کہا اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ طواف کے بعد سالم بن عبداللہ کو ہشام کے پاس لایا گیا۔ وہ سالم بن عبداللہ قربان جاؤں تیری جرأت پر، اس کے مسند پر جا کر بیٹھ گئے، جہاں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اور یوں نہیں کہا خلیفہ، یوں نہیں کہا بادشاہ، اے ہشام بول کیا کام ہے، نام کے ساتھ بلایا، کیا کام ہے تیرا؟ بادشاہ بڑے غصے میں تھا، بڑے غصے میں تھا۔ ان کے غصے قوم کی تباہی کے لیے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا ہے اس کے سینے میں کیا ہے، یہ کون آدمی ہے، یہ کون کس خاندان کا آدمی ہے۔ ہوتا ہے ہارون رشید کے جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، ہارون رشید جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، ایک آدمی دوران خطبہ کھڑا ہو گیا، اے بادشاہ، اے بادشاہ، اے قوم کے وزیرا، اے قوم کا مالک، سن لے، تو لوگوں میں مال تقسیم کرنے میں عدل و انصاف نہیں کرتا ہے اور تو قوم کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ہارون رشید نے چالو خطبہ میں کہا فوج اس کو پکڑ کے رکھو، خطبہ کے بعد میرے سامنے پیش کیا جائے اور جلاد کو بلایا جائے۔ جب ہو گئی مجلس، نماز ہو گئی، اس کو پیش کیا گیا، ہتھکڑی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ باندھے ہیں، پیر باندھے ہیں، جلاد پیچھے کھڑا ہے، تلوار کو یا کورے کو لے کر اس کو مارا جائے گا، اس کو مارا جائے گا۔ اتنے میں ہارون رشید نے کہا اس کو مارنے سے پہلے میرے غصے کی یہ میرے سامنے زندگی میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے مجھے دوران خطبہ ایسی بات کہی ہے، بلاؤ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو، جو امام ابو اعظم کا سب سے بڑا شاگرد ہے۔ ان کو بلایا گیا کہ اس نے آج میری بے حرمتی کی ہے، میری بے ادبی کی ہے، اسے مارا جائے گا۔ امام ابو یوسف نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس طریقے سے۔ تو کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے تھے، ان کے سامنے ایک دیہاتی آدمی بڑے مجمع کے سامنے آ کر کہتا ہے اے محمد تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو انصاف نہیں کرتا ہے، تو ایسا ہے، یہ تیرا مال نہیں، تیرے باپ کا مال نہیں، تو انصاف نہیں کرتا۔ میرے آقا نے اس کو معاف کر دیا اور کہا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انسان ہوگا جو انصاف کرے گا؟
جو عدل کرے گا میرے آقا نے اسے معاف کر دیا، اسے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ آگے چل کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہوتے ہیں اور انصاری صحابی کا واقعہ آیا، دونوں کا واقعہ آیا، دونوں میں جھگڑا تھا کسی زمین کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ کو تلاش کیا اور گواہی لینے کے بعد زبیر کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ زبیر یہ فیصلہ تیرے لیے ہے، جاؤ۔ تو اس انصاری نے کھڑے ہو کر کہا ہاں ہاں محمد میں تو جانتا ہوں کہ تو پھوپھی کے بیٹی کی فیور کرے گا، میری فیور کرنے والا نہیں ہے، تو ایسا ہے ایسا ہے۔ میرے نبی نے کچھ نہیں کہا۔ ابو یوسف نے کہا اس میں کیا بات ہے، اگر تیرے سامنے اس نے کہہ دیا کہا ٹھیک ہے چلو میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جاؤ تجھے معاف ہے، تجھے معاف ہے۔ وہ سالم بن عبداللہ متاب میں جب ان کو پکڑا گیا مسند پر جا کر بیٹھ گئے اور نام کے ساتھ پکارا۔ بادشاہ نے کہا میرے 3 سوال ہے، اس کا جواب دے ورنہ سزا دی جائے گی۔ تیرا کیا سوال ہے؟ کہا مطاف میں میں نے اعلان کروایا کہ میں طواف کے لیے جاتا ہوں، میرے سوا کوئی نہ آئے، تو بھی جرأت کے ساتھ اندر میں طواف میں کیوں آیا؟ تم نے ہمارے فوجی کی بات کیوں نے سنی؟ کیا جواب دیا؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو عبد مناف کا مکان حرم کی چاروں طرف تھا، ان کو کیا کہا تھا؟ رات ہو یا دن، رات ہو یا دن آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں مطاف میں آنے کے لیے، اللہ کے گھر میں نماز کے لیے اور طواف کے لیے آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں۔ میرے نبی کی یہ بات صرف بنو عبد مناف کے لیے نہیں تھی، قیامت تک کے لیے ہے۔ کون آدمی ہے جو اللہ کے گھر میں طواف کے لیے اور نماز کے لیے روک سکتا ہے؟ دوسرا سوال ہے میرا، چل اس کا جواب دے، میرے مسند پر کیوں بیٹھا؟ میرے مسند پر کیوں بیٹھا؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا سواء العاقب فیہ والباق، سواء العاقب فیہ والباق ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ سن لے ہشام، سن لے، یہ تیری جگہ نہیں ہے، تو نے اپنا مسند مطاف میں بچھایا ہے جہاں آدمی چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ تم کو کس نے کہا یہاں مسند بچھانے کا؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے طواف کرنے والا یا حرم میں اعتکاف کرنے والا، باہر سے آنے والا یا حرم کا رہنے والا جہاں چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے، جہاں چاہے وہ آرام کر سکتا ہے۔ جو آدمی حرم کے اندر ظلم کرے گا اللہ اس کو خطرناک عذاب چکھائے گا۔ مجھے نام سے کیوں پکارا؟ کہا مجھے پتا نہیں تھا کہ لوگوں نے تجھے خلیفہ مان لیا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو بادشاہ ہے، تو خلیفہ ہے، تو پھر میں بھی تجھے خلیفہ کہتا، میں کیوں پکاروں جبکہ مجھے پتا نہیں تھا۔ ہشام نے معافی مانگی، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ زمانہ تھا ہاں جبکہ قوم اپنی حالت کو نہیں بدلے گی تو اللہ کی تباہی۔ آج بھی یہ آیت ہم پر فٹ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کوٹھیاں نہیں تھی، کتنے لوگ ہیں جو دیہات کے رہنے والے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دور دور سے آنے والے، جا کر پوچھو کیا تھا ہمارے پاس؟ آج اللہ نے کیا دیا ہے؟ عزتیں دی ہے، کوٹھیاں دی ہے، خوشیاں دی ہے، پیسے دیے ہیں۔ ہم پیسے کے محتاج تھے، آج اس زمانے میں زکات کھانے والے تھے، ہم زکات نکالنے والے بن گئے۔ اس سے بڑھ کر عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے وہ ہاتھ دیا جو دینے والا تھا، ایک زمانے میں ہمارا ہاتھ لینے والا تھا۔ اللہ نے عزتوں کی بارش برسا دی، نعمتوں کی بارش برسا دی۔ ہماری کوٹھیاں یہاں پر بھی، ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، پاکستان میں بھی کیا نہیں ہے، سب کچھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ دینے کے بعد، سب کچھ دینے کے بعد، عزتیں دینے کے بعد، خوشحالیاں دینے کے بعد، تمہیں اپنے علاقے میں استحکام دینے کے بعد، سب کچھ دینے کے بعد، کھیتیاں دینے کے بعد، سب کچھ دینے کے بعد اگر تم میری نافرمانی پر اتر جاؤ گے تو دینے والا بھی میں ہوں، لینے والا بھی میں ہوں۔ میں تمہیں دے بھی سکتا ہوں، میں لے بھی سکتا ہوں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم۔ خدا پاک کی قسم کلام صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا،
کلام صرف تابعی کے نہیں تھا، یہ کلام قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ سوچو سوچو سوچو، میرے پاس چلنے کے لیے بائسیکل، سوار کے لیے بائسیکل نہیں تھی، اسکوٹر نہیں تھا، بہترین گاڑی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہوں، کیا کبھی اللہ کو یاد کیا؟ کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ، قرآن میں اللہ کہتے ہیں، اللہ مثال بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو اللہ پاک نے نعمتوں کی بوچھار کر دی، بارش برسا دی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی، اللہ نے سب کچھ لے لیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کلام قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ ہر آیت ایسا لگتی ہے کہ آج ہمارے وڈیروں پر، آج ہماری حکومتوں پر، آج مالداروں پر یہ آیت فٹ ہو رہی ہے، دنیا کی عزت والوں پر یہ آیت فٹ ہو رہی ہے۔ ان اللہ لا یغیر، اللہ کہہ رہے ہیں میں غیور ہوں، بہت غیرت میں ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں جب دیتا ہوں نہیں لیتا، تمہاری طرح نہیں ہے۔ بات کری ہے، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، ہائے میں نے کیا دیا تھا تجھے، ہائے میں نے کیا دیا تھا، لاؤ میری چیز واپس کر دے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ دیتا ہے واپس نہیں لیتا۔ ہاں جب نعمتیں کھا کر ناشکری کرتا ہے، بقول حکیم الامت کے نعمتیں کھا کھا کر تیرے 32 دانت گر گئے، 32 دانت گر گئے، پھر بھی تم نے کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، ہاں جب اللہ پھر عذاب کو بھیجتا ہے تو پھر کسی کی نہیں چلتی ہے، فرشتوں کی بھی نہیں چلتی ہے، فرشتے بھی ایک طرف ہو جاتے ہیں، انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ علاقائی ہو، شہر کے اعتبار سے ہو، پورے ملک کے اعتبار سے ہو، جا کر دیکھو کیسے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو تو صحیح، ایک دوسرے کی ٹانگ کے کھینچنے میں لگے ہوئے، یہ کیسے مجھ سے آگے بڑھ گیا، اس کا مکان کیسے بن گیا، اس کو گاڑی کیسے مل گئی، اس کو عزتیں کیسے مل گئی، اس کو دولت کیسے مل گئی۔ اور پھر جو مالدار ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر فخر، اپنے اوپر تکبر، میں اس سے آگے بڑھ گیا، میں اس سے آگے بڑھ گیا، وہ مجھ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، وہ مجھ سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ خدا پاک کی قسم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، تم کیوں حسد میں لگے ہوئے ہو؟ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ سنو، اگر اس طرح قوم کی قوم آپس میں ٹکرائے گی، ایک دوسرے کے خلاف اختلاف میں لگ جائے گی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگ جائیں گے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو گجراتی ہے، یہ تو ہمارا بھروچی، یہ تو گجراتی، یہ بلوچی، یہ فلاں، یہ فلاں، میں کیوں جاؤں، میں اس کی مسجد کیوں جاؤں، میں اس کا کام کیوں کروں، میں اس کی خبر کیوں لوں۔ یہ زمانے جاہلیت کی عادت ہے، یہ زمانے جاہلیت کی عادت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے کہا، او کالی مائی کا بیٹا، کالی مائی کا بیٹا کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرہ لال ہو گیا، فرمایا ابو ذر آج تک تیرے اندر زمانے جاہلیت کی بو باقی ہے، تیرے اندر باقی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اس قوم سے کچھ نہیں لیتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نااہل بنا دے، وہ گناہوں میں لگ جائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، امام ابن ابی حاتم نقل فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم گناہوں میں لگی ہے، گناہوں میں لگی ہے، پھر اچانک توبہ کر لیں، میری طرف آ جائیں، میری طرف آ جائیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے، زنا کو چھوڑ دیں، فلاں چھوڑ دیں، فلاں گناہ چھوڑ دیں، فرمایا پھر میں بھی اپنے ماحول کو بدل دیتا ہوں، بجائے مصیبت کے تم پر خوشحالیاں لے آتا ہوں، پھر تم پر عزتیں لے آتا ہوں، پھر تم پر یہ لے آتا ہوں، تمہیں کامیابی دے دیتا ہوں۔ ابن کثیر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، اور آگے چل کر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر کوئی بات کرتا، اللہ کے حبیب
میری بات کو سنتے تھے غور سے. میں جب خاموش ہو جاتا تو اللہ کے حبیب مجھے کچھ کہتے تھے, پھر اب میں بات کرتا, پھر اب خاموش ہو جاتے, پھر کچھ کہتے تھے. آگے چل کر فرمایا علی قوم جب گناہوں میں لگے گی, گناہوں میں لگے گی, گناہوں میں لگے گی, فرمانیوں میں لگے گی, میں انتظار کرتا رہوں گا, میں انتظار کرتا رہوں گا, وہ نہیں آئے گی, میں ڈھیل دیتا رہوں گا, میں ڈھیل دیتا رہوں گا, جب کہ قوم کی قوم تباہی پر اتر جائے, جماعت کی جماعت گناہوں میں لگ جائے, زنا عام ہو جائے, شراب عام ہو جائے, چوری عام ہو جائے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت الزام عام ہو جائے, عزت ختم کرنے پر لگ جائے, ذلتوں پر, لوگوں کی ذلتوں میں لگ جائے. خدا پاک کی قسم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں اپنے عذاب کو بھیجتا ہوں کہ قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے, نیک لوگ بھی ہوں گے, صالحین لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں صالحین بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائیں گے, کوئی باقی نہیں رہے گا, کوئی باقی نہیں رہے گا. اسی لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم دیکھ لیں مسجد میں کتنے پرسن آتے ہیں. چلو رمضان ہے اس لیے شیطان کو باندھ دیا ہمارے لیے اللہ پاک نے, اس لیے کچھ نہ کچھ توفیق ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ توفیق ہو جاتی ہے. اور روزے میں ویسے بھی نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے, نفس ویسے بھی کنٹرول میں آ گیا ہے تو مسجد میں دوڑے دوڑے آ جاتا ہے. ویسے بھی پیٹ میں چوہے گرتے ہیں تو گھر بیٹھے کیا کرے گا, چلو مسجد کے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں گے, کچھ بات کو سن لیں گے. رمضان کے بعد دیکھ لینا, فجر کی حالت دیکھ لینا, وہ آج کا ایک نون مسلم کہہ رہا ہے ہمارے دلوں میں تمہارا رعب ذرہ برابر نہیں ہے, رعب نہیں ہے, تمہاری عزتیں, تمہارے اندر وہ اخلاق نہیں جو نبی کے ہیں, تمہارے اندر وہ عبادتیں نہیں جو نبی کے اندر تھی, تمہارے اندر وہ معاملات نہیں, وہ معاشرت نہیں. جب یہ آئے گی تو ہم ڈریں گے. جا کر دیکھو زندگی عمر ابن عبدالعزیز کی, عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی دیکھو, حج میں گئے ہوئے ہیں, حج سے واپس آئے تو قوم, نون مسلم قوم نے آ کر کہا آپ نے ہم سے ٹیکس لیا ہے, آپ کی کنٹری میں حفاظت کے لیے ہم سے ٹیکس لیا ہے, لیکن آپ کو فوج کی ضرورت پڑی, آپ نے فوج کو منگوا لی, ہماری حفاظت کے لیے آپ کی فوج نہیں تھی, ہم نے ٹیکس دیا ہے, جبکہ ہماری حفاظت نہیں ہوئی ہے تو ہمارے پیسے واپس کر دیے جائیں. ارے میری بات سمجھ آتی ہے؟ یہ عمر ابن عبدالعزیز ہے, وقت کا خلیفہ ہے, ان کی زندگی دیکھو, ان کے اخلاق دیکھو, ان کے کردار دیکھو. فرمایا تم کتنے لوگ ہو, سارے گھروں کے نام لکھ لیے جائے, کتنے کتنے پیسے دیے ہیں, سب کا حساب لگا کر کے اپنے آدمیوں کو بھیج کر کے ان کے مکان پر ہاتھوں ہاتھ پیسے کو واپس کر دیا گیا کہ جب ہماری فوج تمہاری حفاظت نہیں کر سکی تو آپ کے پیسے ہم نہیں لے سکتے, یا آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. کون عمر ابن عبدالعزیز ہے جن کے پاس انگوٹھی ایسی تھی جس کا نگینہ اتنا مہنگا تھا کہ وہ جو جواہر جویری جو ہوتا ہے اس کو بھی اس کی پرائز معلوم نہیں تھی, اتنا مہنگا تھا. جب قوم کے اوپر قحط سالی آئی, ڈراؤٹ آیا, پانی نہیں تھا, لوگ بھوکے مر رہے تھے, انہوں نے اپنی اس انگوٹھی کے نگینے کو بیچ دیا. بڑے بڑے بادشاہ اس نگینے کو مانگتے تھے, اتنی رقم دیں گے ہمیں دے دو. انہوں نے بیچ کر کے وہ رقم اپنی قوم کے اوپر خرچ کی, ان کے کھانے میں, ان کے پینے کا, ان کے رہائش کا انتظام کیا, ان کی دواؤں کا انتظام کیا. اگر یہی حالت آج بھی آ جائے, خدا پاک کی قسم کوئی جگہ مسلمان بھوکا نہیں رہے گا. ورنہ سن لو, میرے نبی کی حدیث سن کر جاؤ, آج کبھی آئی نہ آئی ذہن میں, آج میں تمہیں بتاتا ہوں. میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شہر میں, جس ملک میں, جس کنٹری میں, جس گاؤں میں ایک آدمی بھوکا رہے, اس کے پاس کھانا نہیں, اس کے پاس پانی نہیں, رہائی کی جگہ نہیں, اگر یہ بھوکا رہا اللہ اس شہر سے 40 دن تک امن کو اٹھا لیتے ہیں. یہ میرے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں, میرا نہیں. آج دیکھو دنیا میں کتنے مسلمان بھوکے پڑے ہیں, کتنے پیاسے پڑے ہیں. اللہ کی مدد کیسے آئے گی, اللہ کی مدد کیسے آئے گی, کیسے آئے گی؟ کیا کبھی ہم نے سوچا بھی؟ ہم تو لڑائی جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں, ہم تو کسی کو آگے بڑھنا نہیں دیتے ہیں. ہماری حالت کو دیکھو, وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ,
اللہ کہہ رہے ہیں جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس میں شیخ الحدیث بھی ختم ہو جائے گا, عالم بھی ختم ہو جائے گا, تبلیغی بھی ختم ہو جائے گا, سارے ایک ساتھ ڈوب کے ختم ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے ماحول کو بدل دے. رمضان کے بعد ماحول کو دیکھنا, آپ خود دیکھیں گے اور آپ کو پتا ہے کتنے فیصد مسجد میں ہے اور کتنے فیصد آؤٹ رہتے ہیں, کتنے فیصد بازار میں ہے, کتنے فیصد سینما میں ہے, کتنے فیصد کہاں ہے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں, اور کتنے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, کتنے ہیں جو جماعتوں میں جاتے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح, یہ ایسی چیز تو ہے نہیں جو میرے اور آپ کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. وہ نان مسلم کہہ رہا ہے جس دن فجر کے مصلی جمعہ کی مصلی کی طرح ہو جائیں گے, ہم اس دن ڈر جائیں گے کہ اب مسلمان ہوش میں آ گیا ہے, اب مسلمان ہوش میں آ گیا ہے, اب تو بے ہوشی میں, اب دنیا کی دولت کی بے ہوشی میں پڑا ہوا ہے, ہمیں تم سے کوئی ڈر نہیں, ہم جب چاہیں جس طرح چاہیں لاجر مولی کی طرح ہم تمہیں ختم کر سکتے ہیں. واللہ میں یہ بات جو ذہن میں آ رہی ہے, میرے سامنے مضمون بہت سارے آ رہے ہیں, میں بیان کرتا چلا جاؤں وقت ختم ہو جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے. ہماری تاریخوں کو کبھی پڑھو کہ قوم پر تباہی کیوں آئی, بربادی کیوں آئی, ان پر مصیبتیں کیوں آئی, گاؤں کے گاؤں تباہ کیوں کیے گئے, لوگوں کو ایک ایک دن میں لاکھوں کیوں قتل کیا گیا, ان کے بچوں کو باپ کے سامنے اور ان کی عورتوں کو شوہر کے سامنے زنا کیا گیا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیوں؟ جبکہ یہ اللہ سے بھاگے گا تو پھر اللہ اس کے قریب نہیں آئے گا. میں نے تمہیں سب کچھ دیا. کیا نہیں تھا بغداد میں, کیا نہیں تھا اندلس میں, کیا نہیں تھا گرناطہ میں, کیا نہیں تھا دنیا میں, کیا نہیں تھا ہندوستان میں. 1000 سال مسلمان کی حکومت رہی, 1000 سال کیسے چلی گئی مسلمان کی حکومت. دنیا میں دیکھو, آپ ان کی تاریخیں پڑھو, آپ کو پتا چلے گا. اور راتوں میں شراب پی کر مست رہتے تھے, راتوں میں ناچنے والیاں گانے والیوں کو بلاتے تھے, مزے کرتے تھے. کبھی یتیم کی طرف نہیں دیکھا, کبھی بیوہ کی طرف نہیں دیکھا, کبھی قوم کے اندر میں عدل نہیں کیا, انصاف نہیں کیا, اپنے ہی پیٹ بھرتے رہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے پوری ان کی حکومتیں لے لی. اللہ یہی کہتا ہے تمہاری حکومت میں نہیں لیتا جب تک کہ تم نہ اہل بن جاؤ. اب اس کے اہل ہی نہیں ہے, یہ تو اہل ہی نہیں ہے اس حکومت کا, تو اہل نہیں اس مال کا, تو اہل نہیں اس جائیداد کا, میں تجھ سے لے لیتا ہوں. تو اہل ہے راستے میں چل, تو اہل ہے غریب بن, تو فقیر بن, تو اس کا اہل ہے اس لیے کہ میں نے تجھے دیا ہے, تو نے نمک حرامی کی ہے. اللہ کہہ رہے جب اللہ کی مصیبت آتی ہے, فردن آتی ہے, جماعتوں در جماعت آتی ہے, خاندانوں پر آتی ہے, شہروں پر آتی ہے, کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. یہ مغرب کا بہت ہی مبارک ٹائم ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں نیک بنا دے, ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. اپنے لیے دعا نہ کرو, صرف پوری امت کے لیے دعا کرو. اللہ امت کو نیک بنا دے. جس شہر میں تباہی پھیل رہی ہے, بربادیاں پھیل رہی ہے, زنا عام ہو رہا ہے, جا کر دیکھو, کالجوں میں جا کر دیکھو, یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھو, جہاں گلیوں میں جا کر دیکھو, آپ حالات دیکھو. میں ایک آدمی مسجد میں 50 آدمی مسجد میں بیٹھ کر میں سمجھتے ہیں ماشاءاللہ مسجد بڑی آباد ہے. کبھی سوچا بھی کتنے پسند مسجد میں آئے, کتنے نہیں آئے, کیا کر رہے, کہاں گئے. سالوں سال گزر گئے جنہوں نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی, سالوں سال گزر گئے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, جن کی آنکھیں کھلتی ہے سورج نکلنے کے بعد, جنہوں نے سورج نکلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے, سورج نکلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے. ہاں جاب پر جانا ہے, میری آنکھ کھل جائے گی. ہاں امتحان دینے کے لیے جانا ہے, میری آنکھ کھل جائے گی. ہاں کہیں میرا اپوائنٹمنٹ ہے تو میری آنکھ کھل جائے گی. لیکن جب اللہ کا اپوائنٹمنٹ آتا ہے, فجر کا, ظہر کا, عصر کا, مغرب کا, ہماری آنکھیں نہیں کھلتی, نہ ظاہراً کھلتی ہے نہ باطناً کھلتی ہے. پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں؟ اس لیے توبہ کرو, اپنے لیے بھی, قوم کے لیے بھی توبہ کرو. اللہ قوم تو نہیں آتی, ہم توبہ کرتے ہیں سب کی طرف سے. اللہ سب کی توبہ قبول پر اور ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا. اللہ ان کو مسجد کا راستہ بتا. اللہ ان کے دل میں تیرا خوف پیدا کر کہ معاملات میں ٹھیک ہو جائے, معاشرت میں ٹھیک ہو جائے. اے اللہ اخلاق میں ٹھیک ہو جائے, عبادات میں ٹھیک ہو جائے. اللہ تیری طرف متوجہ ہونے والے ہو جائے. مرد بھی, عورتیں بھی, جوان بھی, برے بھی, سب اللہ کی طرف جھکنے والے ہو. ورنہ تو شیطان تو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. کب عید کا چاند, کل دیکھ لینا, اگر ہو گیا اللہ کرے, اگر ہو کل دیکھ لینا, لوگوں کی حالت کو دیکھنا, پھر فجر میں دیکھنا, پھر اس کے
بعد ظہر میں تو چلو ملاقات کے لیے آ جائیں گے، پھر عصر میں دیکھنا، پھر مغرب میں، اس کے بعد پھر فجر میں، 3 دن تو ذرا ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھنا حالت کیا ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ کیا اسلام صرف رمضان کے لیے ہے؟ اسلام صرف جمعہ کے دن کے لیے ہے؟ اسلام صرف عید کے لیے ہے؟ کیا اسلام صرف اسی دن کے لیے ہے؟ میرا نبی یہی کہہ کر دیا کہ صرف رمضان میں عبادت کر لینا، رمضان میں عبادت کر لینا، پھر جیسے ویسے ہو جانا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہم لک الحمد کما انت وصلی علی سیدنا محمد کما انت وقلبنا وعلى فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہم تو تیرے نبی کے سامنے جو نوجوان آیا تھا دوڑتا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا، وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اے اللہ اس مجمع کی چیخ و پکار کو، اس مجمع کے ہاتھ اٹھانے کو، ان کی دعاؤں کو، ہماری دعاؤں کو نبی علیہ السلام کے در پر سنا دے۔ اے اللہ ہم بھی اس نوجوان کی طرح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی اس نوجوان کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں واہ ذنوبا واہ ذنوبا۔ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں۔ اس وقت تیرے پیارے حبیب نے اس نوجوان کو کہا تھا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، کہا تھا اے نوجوان یہ دعا پڑھ کہ اللہ تیری مغفرت میرے گناہ سے بہت بڑی ہوئی ہے، تیری رحمت ہمارے اعمال سے بہت بڑی ہے۔ اللہ ہم تمہیں اسی دعا کا واسطہ دیتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہا تھا۔ اے اللہ یقیناً ہم بڑے گنہگار ہیں، ملک وائز گنہگار ہے، اے اللہ علاقے وائز گنہگار ہے، ہم سب گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں، لیکن اللہ تیری مغفرت بہت بڑی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ رحمت کی چادر ڈال دے، رحم فرما دے۔ اے اللہ محبت کی نگاہ سے میں دیکھ لے، اے اللہ محبت کی نگاہ سے میں دیکھ لے، ایک بار تو محبت ڈال دے گا۔ اے اللہ تو نے محبت کی نگاہ تو فضیل ابن عیاض پر ڈالی تھی جبکہ وہ چوروں کا ڈاکوؤں کا سردار تھا، اللہ تو نے اس کو ولی بنا دیا، تیری محبت نے اس کو ولی بنا دیا۔ اے اللہ تو نے محبت کی نگاہ تو اے اللہ بشر حافی پر ڈالی تھی جو شراب کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے، شراب میں مست تھے، لیکن تیری نگاہ کرم ان پر ہو گئی کہ وہ ولی بن گئے۔ اللہ ہم تو شراب کھانے میں نہیں بیٹھے، اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ چوری کی نیت سے نہیں بیٹھے ہیں، ہم ڈاکو نہیں ہیں، الہ العالمین ہم تیرے نبی اور تیرے اللہ تیرا قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، بڑی مجلس میں تیرے مکان میں بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم پر بھی نظر کرم فرما دے، اے اللہ نظر کرم فرما دے، نظر کرم فرما دے، محبت کی نگاہ ڈال دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں، شیطان 2 قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اے اللہ ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں، ہمارا دشمن نفس و شیطان ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اللہ ہم تھک چکے ہیں، اللہ ہم تھک چکے ہیں، اللہ ہم تھک چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا ہو، وہ چلتے چلتے تھک جائے تو کہتا ہے ابا مجھے اٹھا لو، مجھے اٹھا لو، میں چل نہیں سکتا۔ اللہ ہم بھی چلتے چلتے تھک چکے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت کی چادر میں لے لے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے اور ہمیں قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ زندگی پر ہماری لڑائی شیطان کے ساتھ رہی ہے، اے اللہ یہ شیطان کمینہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے، تجھ تک ہمیں پہنچنا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جیسے تو نے آسمان کو گرنے سے بچایا اس کو ہم پر گرنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم پر نگاہ کرم ڈال دے، نگاہ رحم ڈال دے، ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے تو بنی بخاری کی روایت پڑھی ہے، صحیح روایت پڑھی، بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس نے 100 کو قتل کیا، 100 کو قتل کیا، توبہ کی نیت سے نیک لوگوں کی مجلس میں جاتا ہے، راستے میں موت آ گئی، اللہ تو نے اس کو جنت دے دی۔ صرف توبہ کی نیت کرنے پر ہم تو نیک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے
تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تیرے قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اچھوں کی مجلس ہے, اس میں بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, اے اللہ اس میں بیمار بھی ہیں, اے اللہ ان مجلسوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے تو نیت کی تھی, ہم نے تو ہاتھ اٹھائے ہیں, اے اللہ ہم نے 100 کو تو قتل نہیں کیا ہے, اے اللہ تو ہم پر بھی رحم و کرم ڈال دے, رحم و کرم کی نگاہ ڈال دے, ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں, ہم تجھے منانے آئے ہیں, ہم تجھے منانے آئے ہیں, اے اللہ ہماری سن لے, اللہ ہماری سن لے, ہم سے راضی ہو جا, ہماری اعلی اولاد سے راضی ہو جا, ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جا, ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا, ہمارے اساتذہ سے راضی ہو جا, پوری امت سے راضی ہو جا, پورے مجمع سے راضی ہو جا, پوری امت سے راضی ہو جا, پوری امت سے راضی ہو جا. اے اللہ کیا کرے, امت توبہ نہیں کرتی ہے, اللہ رمضان میں بھی شراب پیتی ہے, رمضان میں بھی شراب پیتی ہے, رمضان میں بھی گناہ کرتی ہے. اے اللہ ہم کیا کریں, ہم کیا کریں, اے اللہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس نبی کا جس کے ساتھ تجھے بڑی محبت تھی. اے اللہ اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں جس نے طائف میں کہا تھا ان کو ہم تباہ و برباد نہیں کرنا ہے, 2 پہاڑ کے درمیان میں بھیجنا نہیں ہے, یہ نہیں ان کی اولاد تو ٹھیک ہو جائے گی. اللہ ہم یہی کہہ رہے ہیں, تیرے نبی کی امت ہے, گنہگار صحیح ہے لیکن تیرے نبی کی امت ہے, تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں, امت کی توبہ قبول کر لے, امت پر رحم فرما دے, سب کو دینی پلیٹ فارم پر کھڑا کر دے, صراط مستقیم پر کھڑا کر دے, انگلی پکڑ لے, صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ پورا مہینہ ہم نے تیرے سامنے بھیک مانگی ہے, بھکاری بن کر آئے ہیں, بھکاری بن کر آئے ہیں, مسکین بن کر آئے ہیں, ہمیں قبول کر لے, اللہ ہمیں قبول کر لے, اللہ ہمیں قبول کر لے, ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما, اے اللہ خوشیاں نصیب فرما, اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, گناہوں سے حفاظت فرما, تیری نافرمانیوں سے ہمیں بچا لے, تیری نافرمانیوں سے ہمیں بچا لے, نافرمانیوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ آج دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, کئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, کہیں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان کو ڈھکیل رہا ہو اور نئے لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہا ہو. اے اللہ بڑا ڈر لگتا ہے جبکہ قوم تیری ناشکری پر اترتی ہے, تو تو نے قرآن میں فرمایا کہ میں ان کی جگہ دوسری مخلوق کو لے آؤں گا اور تمہیں ختم کر دوں گا. اللہ ہماری حفاظت کر لینا, اللہ ہماری حفاظت کر لینا, ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ تو مان جا, اللہ تو مان جا, اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ ہماری روزی روزگار میں برکت دے دے, بیماروں کو شفا دے دے, بیماروں کو شفا دے دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جتنے بھی خادم ہیں, خدمت کرنے والے, اس مسجد کے محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے, اس مسجد کی دامیں دروں میں سکوں میں جس طرح بھی اس کی مدد کرنے والے ہیں, یا اے اللہ محبت کی نگاہی سے دیکھنے والے ہو, یا اپنے پیسے سے عطیات سے تیرے گھر کی مدد کرنے والے ہو, اللہ تو ان کے اے اللہ ان خدام کی, ان لوگوں کی اے اللہ عطیات میں برکت دے دے. اے اللہ جس طرح سے اس مسجد کو لک آفٹر کرنے والے جتنے بھی خدام ہیں, مسلیز ٹرسٹیز ہے, اللہ اے اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرما, سارے مسلیوں کو قبول فرما, سارے مسلیوں کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے ہماری خدمت کی ہے, کھلا کر پلا کر اے اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے, اے اللہ تو ان کی روزی روزگار میں بے انتہا برکت بھی دے دے, بے انتہا برکت دے دے. اے اللہ سب کو قبول فرما لے. اے اللہ وہ قرآن اور حدیث کی وجہ سے خدمت کرتے رہے. اے اللہ اگر ایک ان پڑھ ہوتا اس کی کون خدمت کرتا, تیرے قرآن اور تیرے حدیث کی وجہ سے ادب کیا ہے. اللہ ان کی اولاد میں قرآن اور حدیث دے دے, ان میں علماء صلحاء پیدا فرما, ان کی نسلوں میں علماء صلحاء پیدا فرما. ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا, ہماری اولادوں کو نیک بنا, ہماری اولادوں کو نیک بنا, ہماری اولادوں کو نیک بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, سارے معتکفین کی عبادتوں کو قبول فرما, ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کا ثواب احسان ثواب ان تمام کو جو اس مسجد کی خدمت میں پہلے سے لگے ہوئے ہیں, سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما, اے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما, ہم سب کے ماں باپ جن کے دنیا سے جا چکے ہیں مغفرت فرما دے. اے اللہ جن کے گھر والے دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں میں کروڑا رحمت نازل فرما. بہت سارے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے, کہنے کی تمنا کی ہے, کہنے کے ارادے کیے ہیں. اللہ سب کے جائز مقاصد پورے فرما, سارے بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کی رکاوٹیں ختم فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما, سب کی روزی روزگار میں برکت دے دے. جہاں جہاں اے اللہ مجھ سے قریب ہوئے ہیں بیت سے, اللہ سب کو قبول فرما, سب کو عفو عافیت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
Mm-hmm.